بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ جمعے سے متعلق ہے۔ اذان جمعہ، خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ، ان تینوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اذان جمعہ سے مراد وہ دوسری اذان ہے۔ عرف عام میں جو دوسری اذان ہے وہ ہے جو خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور یہ اصل جمعے کی اذان ہے، اور جو 12:30 بجے کے آگے پیچھے جو اذان پڑھی جاتی ہے، اس اذان کا تعلق جو ہے وہ اس جمعے کی اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ اذان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں شروع کی گئی، اس نیت سے تاکہ جو دوسری اذان جمعہ ہے، جو اصلی اذان جمعہ ہے، اس کے لیے لوگ متوجہ ہوں اور اس کے وقت اور اس تک پہنچیں اور اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ لیکن ہمارے عوام الناس کو اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا اس میں ذرا چند منٹ کی ویڈیو بنا کر اس مسئلے کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ یاد رکھیں، عام اذانیں اور جمعہ کی اس اذان میں بہت فرق ہے۔ باقی اذانیں جیسے ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی اذانیں، ان کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن جو پہلی اذان جو 12:30 بجے پڑھی جاتی ہے، اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے اور کار ثواب ہے۔ لیکن جمعہ کی اذان کو خاموشی کے ساتھ سننا ضروری ہے، توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے، اور اس کو بیٹھ کر سننا ضروری ہے، اور یہاں اس کو اتنی توجہ سے سننا ضروری ہے کہ اس کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے۔ صرف امام صاحب جواب دے سکتے ہیں، عوام جو ہے اس کا جواب بھی نہ دیں، زبان سے جواب نہ دیں، دل میں بھی شک وہ عادتاً اگر دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اذان بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے 12:30 بجے اذان پڑھ کے لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں، آج جمعہ ہے اور جمعے کی جو اذان ہونی ہے اصلی، اس سے پہلے تک آپ لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں پہنچ جائیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہر مسجد کے خطیب کے تقریر شروع کرنے کا وقت معلوم ہو اور اس وقت پہنچیں تاکہ کچھ دین کی باتیں سننے کو بھی ملے۔ لیکن اگر نہیں تو کم از کم اذان جمعہ وہاں صفوں میں بیٹھ کر سنی جائے توجہ کے ساتھ۔ اس کے بعد آتا ہے خطبہ۔ یہ جو خطبہ ہے، جمعے کے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، امام صاحب اذان کے بعد 2 خطبے پڑھتے ہیں، یہ خطبہ واجب ہے اور اس کو خاموشی کے ساتھ سننا واجب ہے۔ یاد رکھیں کہ خطبہ جمعہ اور جو 2 خطبے ہیں اور نماز جمعہ کی جو 2 رکعتیں ہیں، یہ چونکہ نماز جمعہ ظہر کے وقت میں ہے اور ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، لیکن نماز جنازہ 2 رکعتیں ہیں، تو جو خطبہ جمعہ جو 2 خطبے ہیں، ان کو ظہر کی باقی 2 رکعتوں کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ یعنی 2 خطبے جب ہم سنتے ہیں تو گویا وہ جو ظہر کی 2 رکعتیں جو ہم نہیں پڑھتے، اس کے قائم مقام ہیں۔ لہٰذا اس خطبے سے پہلے مسجد میں پہنچنا اور اس کو غور سے سننا ضروری ہے، جیسے ظہر کی 4 نمازوں کے لیے 4 رکعتوں میں پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ظہر کی نماز کی رکعتیں رہ جائیں تو اس کی قضا ہے، خطبہ جمعہ رہ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے، نماز جمعہ رہ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے، بلکہ آپ نے پھر ظہر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ تو خطبہ جمعہ میں ایک بات کو ضرور سمجھیں، جو کام نماز کے دوران حرام ہے، جیسے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو نہ وہ بات کر سکتا ہے، نہ کسی کی بات کا جواب دے سکتا ہے، نہ کسی کو سلام کر سکتا ہے، نہ کسی کی سلام کا جواب دے سکتا ہے، نہ ادھر ادھر چل سکتا ہے۔ جو کام نماز میں حرام ہے وہی کام خطبہ جمعہ کے دوران حرام ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، نہیں، جہاں خطبہ اگر شروع ہے تو اگر سنتے بھی پڑھ رہے ہیں تو اگر آخری رکعت ہے تو پھر تو 4 رکعت سنت پوری کر لیں، اور اگر نہیں تو سنتوں کو بھی چھوڑ کر خطبہ سننا واجب ہے۔ اس دوران ادھر ادھر تو جہاں بھی جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ خطبہ ہو رہا ہو تو اگلے لوگوں کو پھلانگ کر آگے نہیں جایا جا سکتا، جانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ ہے تو جو آپ کو کوشش یہ کریں کہ اذان جمعہ مسجد میں سنیں، لیکن اگر نہیں تو کم از کم خطبہ کو مسجد میں سننا
بہت ضروری ہے۔ ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نماز جمعہ سے نہ رہ جائیں تو اس تک پہنچ جائیں، نہیں، اس نماز جمعہ کو آپ لے کر آ جائیں، اذان جمعہ پر، اذان جمعہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور اگر اذان جمعہ نہیں تو خطبہ جمعہ تک پہنچنا تو بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہمیں دین سیکھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کو بھی سبسکرائب کروائیں۔ اور آگے روزے آ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں نے اپنے چینل میں قاعدہ جو ہے یسر قرآن پورا دیا ہوا ہے، اس کو ضرور سنیں تاکہ قرآن پاک کی تلاوت آپ کی درست ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔